نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں پڑھا تھا، جو وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تجھ سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے، ہود، تو ہمارے پاس تو صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو بس تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے۔ ہود نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا ھو آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی ہر جاندار کی ہر حرکت اور ہر فعل کی باغ دوڑ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی جاندار بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور جب چاہے اسے اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے، موت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بے پناہ تصرف کے باوجود اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے صراط مستقیم پر ہے کہ وہ کسی پر بھی زیادتی یا ظلم نہیں کرتا، البتہ بعض اوقات اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب اس بات کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کا ساتھ دیتا ہے اور ہر مشکل سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت نمبر 57۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے تمہیں پہنچا چکا۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو بھی تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر تم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی اور سرکشی نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر تمہیں پوری طرح سے تباہ کر دے گا، اور اس کے بعد تمہاری سرزمین میں کوئی اور دوسرے لوگوں کو لا کر آباد کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، لہٰذا تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور شرک کے کام چھوڑ دو۔ آیت نمبر 58۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر کیا عذاب آیا؟ ان پر تند و تیز اور نہایت ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا، اور یہ آندھی اتنی تیز رفتار تھی اور ہولناک تھی کہ اس میں آسمان اور درخت اڑتے چلے آتے تھے، چھتوں کو توڑ دیتی تھی، اتنی تیز ہوا تھی اور بعض کمزور چھتوں تک کو اڑا دیتی تھی۔ پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پارا اور تباہ و برباد ہوتی
ہوتی رہیں، پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پارا پارا اور تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، جس سے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عذاب آنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ اس طرح ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آیت نمبر 59 تِلْکَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ۔ اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے۔ جو قد آور، مضبوط اور ایک شاہ زور قوم تھی اور اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد اور ہٹ درمی کی اور سرکشی کی، اور انہیں یہ پھر سزا ملی۔ اور رسول تو ان کی طرف صرف ہود علیہ السلام آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا لفظ غالباً اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا انداز ایک ہی تھا اور وہ توحید، لہٰذا ایک رسول کی تکذیب حقیقتاً سب رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہوتی ہے۔ آیت نمبر 60 وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی، یعنی جب بھی اب ان کا ذکر ہوگا بھلے الفاظ میں نہیں ہوگا، یہ لعنت قیامت تک کے لیے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے، یعنی عاد اول تو اس لیے تباہ ہوئے کہ ان کے بعد قوم سمود دنیا میں نامور ہوئی، جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا جائے گا، اور آگے ہم اسی قوم کا ذکر پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔